میں پی ٹی آئی وکیل کی تلاش میں، پیپلز پارٹی موقع کی۔ ترک اساتذہ کی ملک بدری، قانونی مجبوری یا دوستی کا تقاضا؟ بھارت کی کنٹرول لائن پر جارحیت جاری، جارحیت بھارت کے اندرونی انتشار کا شاخسانہ ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ نعمان۔ ناظرین، پاناما کیس میں تحریک انصاف وکیل کی تلاش میں ہے اور پیپلز پارٹی موقع کی تلاش میں ہے۔ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے، اس تجویز پر غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاناما کیس میں پی ٹی آئی کے ساتھ فریق نہیں بنے گی، بلکہ الگ سے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرے گی۔ ہارون صاحب، اگر پیپلز پارٹی الگ سے پٹیشن دائر کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ تو جج صاحبان دیکھیں کر گے۔ سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں، وہ کر سکتی، 50% کام ہو جائے گا۔ جیسے لڑکا راضی ہو لڑکی راضی نا، تو 50% شادی ہو گئی نا۔ اب یہ جج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ قانون دا اعتزاز صاحب رائے دے سکتے ہیں، فروغ نسیم صاحب دے سکتے ہیں۔ مجھے تو اس کا پورا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا، جو کہ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ میں نہیں ہوں، تو میں تو ان سے کہتا یہ لے جائے، مہربانی آپ کے وقت میں رضا کر، رجسٹرار کو دیتا کہ ان سے کیبر لے جائے، بھائی کیس چل رہا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے، دیکھو ایک تصویر جاری کر دی جو سپریم کورٹ کہتی ہے جعلی ہے، اور میں بابر کرتا ہوں کہ صحیح کہتی ہے۔ ہمارے پاس بھی بھیجی گئی تھی، ہر ایک کو بھیجی گئی تھی۔ وہ تو آپ اگر خریدار ہیں اس طرح کی چیزوں کے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو کامن سینس کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جج صاحب میں لنک لے جائے۔ باقی خیر کیس چلے گا، پتہ چلے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے میرے خیال میں، ایک بہت ہی ہمبل میری اوپینین ہے، کہ لوگوں کو روک دیا جائے تبصرہ کرنے سے۔ یعنی کیس پہ اتنا ہی تبصرہ کرنا چاہیے، میڈیا والوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، خاص طور پہ لیڈروں کو بھی۔ دیکھیے اعتزاز صاحب رائے دیتے ہیں، توہین عدالت کا نوٹس اب دیکھیے اعتزاز صاحب اگر رائے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، فروغ نسیم صاحب دیتے ہیں ٹھیک، اور لوگ جو اس کے اہل ہیں۔ اچھا، جرنلسٹوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں، جو بعض نے قانون پڑھا بھی ہے، یعنی باقاعدہ اگر LLB نہیں کیا ہے تو ادروائز پڑھا ہے۔ اب ہر آدمی جو ہے، رات بھی میں نے ایک پروگرام میں دیکھا کہ ان کا تو قصہ پاک ہے۔ یار کیسے قصہ پاک ہے بھائی؟ یہ تو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا۔ یا نہیں ہے کوئی کہے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف فیصلہ ہے، تو پھر فیصلہ کیا؟ ہم سارے لوگ عدالت میں پریشر ڈال رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ، میری کامن سینس یہ کہتی ہے، میں قانونی رائے ظاہر نہیں دے سکتا، نہ میں اس کا اہل ہوں، میرا نہیں خیال کہ سبمٹ ہوگی۔ بھائی مقدمہ تو چل رہا ہے۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ موقع کی تلاش میں، موقع تو پھر قسمت سے ملتا ہے، اور قدرت جو موقع دیتی ہے وہ صرف مہربان تو ہے اللہ، مگر وہ عادل بھی تو ہے نا۔ جو کچھ انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے تو وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ باقی رہ گئے یہ کہ وہ وکیل کی تلاش میں، اچھے وکیل کے لیے عقل کی ضرورت ہے، بازار میں بکتی ہوتی تو ہم پیش کر دیتے ہیں، بازار میں بکتی نہیں۔ پیسوں کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ پیسے کسی پاپولر پارٹی کے لیے جتنی تحریک انصاف ہے، نون لیگ بھی ہے، ایون جماعت اسلامی جس سطح کی پارٹی ہے، اور یہ طاہر القادری کی ہے، جمعیت المسلم، پیسے نہیں پرٹیکولر مسئلہ ہوتے ہیں، ہزاروں ورکر ہوتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں مددگار ہوتے ہیں۔ پارٹیوں کی طاقت ہے نا، فنڈ ریزنگ تحریک انصاف میں کوئی مسئلہ رہی نہیں۔ حبیب صاحب، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی نسبت بہتر انداز میں پاناما کا مقدمہ عدالت میں پیش کر سکتی ہے؟ تجربے کے بعد تو کوئی بھی بہتر کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی، جو مجھے پتا ہے وہ 27 دسمبر سے پہلے کوئی اس طرح کا بڑا فیصلہ نہیں کرے گی کہ وہ کورٹ میں جائے۔ اور اگرچہ یہ رائے بڑی پارٹی کے اندر ڈسکس ہوئی کہ ہمیں بھی ایک پٹیشنر بن کے چلے جانا چاہیے، لطیف کھوسہ صاحب نے تجویز دی، جی انہوں نے بھی تجویز دی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ تجاویز دی، لیکن یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ معاملہ عدالت سے اگر باہر تحریک چلا کے حل ہو تو وہ زیادہ آسان ہے۔ کیوں زیادہ خواہش ہے کھوسہ صاحب؟ اس لیے کہ انہیں بہت ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہوں گی کہ بہت سارے پریشرز پیدا کریٹ ہو سکتے ہیں۔ جی، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں
پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ خیال ہے، جہاں تک قانونی گنجائش کی بات ہے تو یس، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت میں کہے کہ جناب جس طرح آپ نے ہمیں بھی فریق بنایا جائے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس درست انداز میں نہیں لڑا جا رہا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو بھی ماضی میں بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ بہت ساری چیزیں کلب کر کے انہیں سنا گیا ہے، تو پھر یہ بات تو ہو سکتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ اعتزاز احسن جیسے وکلاء ہیں اور بھی دوسرے وکلاء ہیں جو حامد خان صاحب کے تجربے کے بعد ٹو دی پوائنٹ اور پھر اعتزاز لڑ سکتے ہیں یہ کیس۔ اعتزاز احسن صاحب کو ایک اور بھی غیر معمولی جو ملکہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیس کے قانونی نکات بیان کریں نہ کریں، ان سے عدالت کو اتفاق اختلاف ہو، وہ تو ایک بالکل قانونی بحث ہے، لیکن وہ ٹکر اورینٹڈ جملے بولنے اور کہلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو ٹکرز ہوں گے اس طرح کے، جس طرح کہ آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو قطری شہزادے کا خط ہے یہ تو ایک ٹریش ہے، یہ تو ردی کا ٹکڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ اس طرح کے ٹکڑے تو انہوں نے اور پیدا کیا، آپ کر لیں بعد اس طرح کے ٹکڑے وہ کریں گے۔ تو ان کا جو کیس ہے اعتزاز احسن صاحب جو کیس لڑیں گے یا پیپلز پارٹی اگر عدالت میں بھی جائے گی تو قانونی فیصلہ کروانا اس مسئلے پہ، دیکھیے اگر یہ فیصلہ نواز شریف اور ان کی فیملی کو کلین چٹ دیتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی شکست ہوگی نواز شریف کے مخالفین کی۔ ان کی پوری کوشش ہے نواز شریف کے مخالفین کی کہ یہ کیس پرولونگ ہو، اس میں سے ٹکرز نکلیں، پھل جھڑیاں نکلیں، میڈیا پہ گفتگو ہو، پولیٹیکل مائلیج ملے، بس یہ وہ چاہتے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ قطری شہزادے کی پیشی تک ان کا خط ردی کا ایک ٹکڑا ہے۔ بابا ذرا ایک شاعرانہ، وہ اعتزاز صاحب آپ کو ہوتا ہے نا شاعر بھی ہے، تو قطری شہزادے کیا پیش ہوں گے عدالت کے سامنے؟ طالب علم ہی ہے، بے وزن سے نہیں شعر کہتے ہیں، مطلب وہ ظاہر ہے بڑے شاعر نہیں ہیں، آدمی نے ایک ہی کام کرنا ہوتا، قانون دان تو بڑے perhaps the most capable liar in the situation میری رائے میں۔ یعنی اس وقت جیسا وہ کیس لڑ سکتے ہیں، اور میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ قانونی پہلو میں کمزور ہے، میموری اچھی ہے، پریکٹس طویل ہے، ذہین آدمی ہیں، اور تجربہ اب اتنا زیادہ ہو گیا، اور وہ چونکہ براڈر پرسپیکٹر میں پولیٹیکل پرسپیکٹر کو بھی سمجھتے ہیں، ایسے وکیل کی ضرورت ہے، اور محنت کرنے والے آدمی ہیں۔ اعتزاز صاحب اپنا وقت رائے گاں کرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ جو انہوں نے قطری شہزادے کے بارے میں جو بات کہی نا وہ قابل فہم ہے کہ جب تک وہ شہادت دینے کے لیے ذاتی طور پہ نہ اور اس پہ جرح نہ ہو جائے اس وقت تک جس کی حیثیت نہیں ہے۔ کہنا تو انہوں نے یہی چاہا نا، باقی تو الفاظ ہیں، اور الفاظ کے پیچوں میں لشتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گور سے۔ دیکھیے جو نکتہ ٹھیک ہے، اعتزاز احسن صاحب چونکہ اس کیس کے وکیل نہیں ہیں تو باہر بیٹھ کے نکتہ ترازیاں کرنا بہت آسان کام، لیکن انہوں نے آفر کیا کہ مشورہ کریں۔ بات یہ ہے کہ عدالت میں جب آپ کوئی ڈاکیومنٹ مدعی یا مدعا علیہ جب پیش کرتا ہے تو پھر ڈیفنس نے اس کو یا تو اس کو قبول کرنا ہوتا ہے ایکسپٹنگ ایز اے فیکٹ، یا اس پہ ایسی دلیل اٹھانی ہوتی ہے کہ جناب یہ غلط ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عدالت میں اگر اعتزاز احسن صاحب کی دلیل مان لی جائے تو پھر عدالت میں بہت سے پیش کردہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر کوشچن مارکس اٹھ جائیں گے۔ ہر جو دستاویز ہوگی اس کے لیے ہر ایک متعلقہ بندے کو بلایا جائے گا، اور پھر یہ کیس وہی بات جو ایک ریمارک آیا تھا جسٹس صاحب بینچ کی طرف سے کہ یہ کیس چلے گا 2099 تک۔ تو حضور والا یہ کس نے کہا اعتزاز احسن کا نقطہ مان لیا جائے؟ اعتزاز احسن کا نقطہ قابل غور ہے، ماننا نہ ماننا تو عدالت فیصلہ کرے گی نا، مگر وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اس پہ پوری طرح بات کرنے کے اہل ہیں اس کی ہر سطح پہ، اور باقی جو ٹیلی ویژن میں ہو رہا ہے کہ یوں اڑا دیا جاتا ہے نواز شریف، بس ابھی گیا 1.5-2 گھنٹے میں حکومت ختم ہے، اور یوں جناب اس کو بچا لیا جاتا ہے کہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، کیس تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا ویسے حبیب صاحب ایک دیکھیے نا، یہ ایک میری آپ کی رائے اس معاملے میں کیا نتیجہ پیدا کر سکتی؟ ٹھیک ہے حبیب صاحب، ہو سکتا ہے آپ کی رائے درست ہو۔ ایک پوائنٹ اعتزاز احسن صاحب نے اور اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ قطری شہزادے کے خط کے بعد ثبوت عدالت کے سامنے پیش کرنا وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ حامد خان۔ یہ درست ہے بات۔ جو
پہلے بھی بات ہو چکی ہے، وہ قانون شہادت کہتا ہے، قانون شہادت کی روح سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں دو انداز ہے، ضابطہ فوجداری اور ضابطہ دیوانی. جو دیوانی ہے جب معاملہ جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے بظاہر اپنی صورت میں کہ اس میں پیسہ انوالو ہے، اس میں کوئی جرم بظاہر ابھی ہوا نظر نہیں آتا، تو اس طرح کے معاملات میں جب عدالت مدعا علیہ جو ہے اس کو اپنی کلیئرنس دکھانی پڑتی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ مجھ پہ الزام لگائیں کہ یہ مکان میرا نہیں آپ کا ہے، تو آپ اس کیس کو عدالت میں لے جائیں، تو عدالت میں مجھے اپنے ملکیت کا ثبوت دکھا کر آپ کے دعوے کو غلط ثابت کرنا ہوگا. اب یہ معاملہ ہے اسی طرح کا. اس میں آپ نے یہ مان لیا ہے کہ جو پیناما میں جن کمپنیز کا دو کا ذکر آیا ہے وہ میری ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے اب ثابت کیا کرنا ہے؟ ثابت آپ نے منی ٹریل کرنی ہے، جو کہ شریف خاندان کے وکلاء یہی کر رہے ہیں کہ جو گلف سے شروع ہوئے ہیں، پھر درمیانی یعنی گلف سے شروع ہوئے، پھر اس کے دو حصے ہوئے، اس انویسٹمنٹ کے ایک حصہ جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا، ثانی فیملی کے پاس چلا گیا، اور دوسرا پھر کہیں اور چلا گیا، تیسرا کہیں اور چلا گیا. کہتے ہیں ہمارے انگریزی والے اخبار رویس جی، وہ چونکہ سے کا جو ہمارا تلفظ ہے وہ اصل عربی تلفظ ثانی ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹی ایچ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو چونکہ ثانی فیملی جو ہے بیچ میں آ گئی ہے، تو یہ تو منی ٹریل تو وہ انہیں ثابت کرنا ہے کہ جناب ہم نے یہ جو کچھ بنایا ہے، ہمارا جو اوریجنل پریپوزیشن جو ہم نے پیش کی تھی کہ ہم یہاں سے باہر نہیں لے کے گئے. آپ کا ہسٹری سے ایک بریک لینی ہے ہارون صاحب، بریک کے بعد آپ کی بات کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیناما کیس کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ اس کیس کے حوالے سے کوئی مثال؟ دیکھیے اس کی مثال ہے تاریخ میں، اب میں نام بھول گیا، اس کا پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا عبد الرحمن الداخل کا، اسپین کا، جو باقی تو مسلمانوں کی حکومت جو تھی اس عہد میں عباسیوں کی، تو ایک اموی شہزادہ یہاں سے بچ کے نکل گیا اور جا کے اس نے اسپین میں حکومت قائم کی. عبد الرحمن الداخل اس کی بڑی بہت ہی اعلیٰ درجے کا حکمران تھا بعد اعتبار سے، یہی تو بادشاہ تھی. وہ اس کو عدالت میں طلب کیا گیا اس کے پوتے کو کہ یہ جائیداد کی ملکیت ثابت کرے، تو انہوں نے ڈاکومنٹ بھیج دیا. ڈاکومنٹ تو سوکھ میں لکھے جاتے تھے، دستخط ہوتے تھے. تو وہ جب ڈاکومنٹ بھیج دیا تو قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو بتائیں کہ انہیں عدالت میں آنا ہوگا، انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو گواہوں کے دستخط ہیں یہ واقعی گواہوں کے دستخط ہیں. اس میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ اب ہمارا یہ حال ہو گیا. تو دیکھیں نا 800 سال یوں ہی حکومت نہیں کر لی وہاں پہ، اتنی چھوٹی سی اقلیت نے 800 برس. انگریز کی کہے بڑی بادشاہت ہے، اور بڑی ہے واقعی، انگریزی حکمرانی کوئی معمولی حکمرانی نہیں ہے، تو 200 برس کی ہے نا. 800 سال ایک چھوٹی سی اقلیت کا وہاں حکومت کرنا، تو کچھ اصول تھے، کچھ تو خوبیاں تھیں نا جو سروائیو کر گئے. یعنی وزیر اعظم کو بھی آنا پڑے گا. بادشاہ نے کہا کہ قاضی ٹھیک کہتا ہے، یہ ثابت کرنا ہوگا نا کہ یہ دستخط اصلی ہیں، تو میں جاؤں گا عدالت میں. یہ جائیداد کو ثابت کرنا یہ تو تاریخ میں ایسے حضرت عمر کا ایک کیس ہے، اب وقت نہیں ہے اس کی تفصیل بتاؤں، کہ جس میں انہوں نے جا کے عدالت میں یہ ثابت کیا زمین میری ہے، پھر اس کو دے دی اس آدمی کو تحفے میں. کسی نے کہا آپ نے کیا کیا، مقدمہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اپنا حق ثابت کرنے کے بعد دینا اور بات ہے، اور یوں دستبردار ہو جانا اور بات ہے. انہیں ثابت تو کرنا ہوگا نا کہ یہ جو جائیداد ہے لندن کی یہ ہماری ہے، صحیح پیسے سے خریدے گی، اس پہ ٹیکس دیا گیا. اچھا حبیب صاحب، پیپلز پارٹی کو ٹینشن یہ ہے کہ پیناما کا کریڈٹ تو خان صاحب لے گئے، اب وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس معاملے سے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بڑی حد تک جو پولیٹیکلی انجر کیا ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو. ایتھیکلی نہیں کیا. ان کی پارٹی جو ہے، ایتھکس کا سوال سیاست میں ذرا کم ہی ڈسکس ہوتا ہے. اچھا، تو ان کا نہیں کم ہوتا ہے، کم کیا کب ہوتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا ہوتا. ان کا جو فورٹے تھا 2013 کی کیمپین میں نواز شریف صاحب کا، وہ یہ تھا کہ ہم ایماندار اور تجربہ کار ہیں. عمران خان نے ان کو اب پیناما کے بعد یعنی اپریل سے لے کے آنورڈ اب تک، اور پھر عدالت میں یہ کیس لے جا کے پھر پبلک ڈیبیٹ بنا دیا. یہ کریڈٹ تو بہرحال عمران خان کو جاتا ہے کہ پیناما کو ایک ایسا سوال بنا دینا کہ جس کا جواب حکمرانوں پر فرض ہو گیا تقریباً. تو جب انہیں دینا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک پولیٹیکل انجری تو ان کی ہو گئی ہے. تو اس لہٰذا اس انجری کا کریڈٹ پیپلز پارٹی بھی لینا چاہے گی. پیپلز پارٹی کا خیال یہ ہے کہ کورٹ میں اگر یہ کیس ہار جائے
کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک یہ بھی ہے اچھا جو جس بات پہ جس پیراڈائم پہ بات ہو رہی ہے جن امکانات پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ سینیریو ہے کہ ایک میٹنگ میں ڈسکشن یہ ہوئی کہ اچھا فرض کریں کہ نواز شریف جیت جاتے ہیں یہ کیس تو پھر کیا ہوگا. تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اس معاملے کو فی الحال اس لیے چھوڑا جائے کہ پہلے عدالتی رویہ دیکھا جائے, عدالت میں دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی بنائی جائے. اس کے بعد ہم اسٹریٹجی بنائیں گے اور پولیٹیکلی تو یہ کیس نہیں مرنے دیں گے نا. مثال کے طور پہ آپ جو بھی فیصلہ ہو قانونی اس کا ایک راستہ پارلیمنٹ میں تو موجود رہے گا, اور پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, سینٹ میں بھی موجود ہے, وہ بل بھی موجود ہے. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے لیکن اب ہم یوں نظام بنائیں گے, ہم کوئی دوسری فقہی نقطہ پیدا کر کے اس طرف چل پڑیں گے. تو لہٰذا وہ پولیٹیکل گیم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا کامیاب ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کے میدان میں اگر ایک بار آپ زخمی ہو گئے تو شارکس آپ کو کھانے کے لیے آ جاتی. بلاول اتنے سمجھدار ہیں کہ دیکھیے اس معاملے کو جب بلاول فیصلے نہیں کر رہا, آپ لوگوں کو کیا غلط فہمی ہو گئی ہے؟ ایک شکار زخمی ہو تو فیصلے کوئی اور کرتا ہے. پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے, جب شکار زخمی ہو تو کمزور شکاری بھی اس کا شکار کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما کیس کے معاملے کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ اس معاملے پر کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. نہیں بس وہی جو دیکھو تنظیمیں نو بھی کر رہے ہیں, ابھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں اگر وقت ہوا. اور قائرہ صاحب کو بنا دیا جو اچھا کیا, ندیم چند کو بنا دیا جو اچھا کیا, کوشش تو اب کر رہے ہیں. لیکن قائرہ صاحب کیا وسطی پنجاب سنبھال جب گزر جاتا ہے نا, جیسے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی اصلاح کا وقت تھا, حکومت میں آنے کے چند ماہ بعد وہ ریلائز کر رہے تھے کہ یہ راستہ غلط ہے. زرداری صاحب نہیں کر رہے تھے تو دوسرے ریلائز کرتے. بلاول تو ینگ تھا بہت, اب بھی ینگ ہے. اس وقت تو کسی نے ریلائز نہیں کیا. اب جب وقت گزر جاتا ہے, پھر سانپ گزر گیا تو پھر لکیر پیٹتے رہے. جل بھی چکے پروانے, ہو بھی چکی رسوائی, اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی. یہ مرتی ہوئی ایک پارٹی ہے. اور اس طرح کی پارٹیوں کا یہی ہوتا ہے, ایک عمر ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے تھے, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے, ایک عمر ہوتی ہے. اس کی عمر ہو گئی اور نون لیگ کی بھی ہونے والی ہے. اگلے خواہشات اگر گھوڑے ہوتے تو ان پہ سواری کون کرتا؟ دو کی ہو گئی. بات یہ ہے کہ ابھی یہ عوام پہ ہی چھوڑے. ابھی تھوڑے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عمر دے, یہ نون لیگ بیوہ ہو جائے گی. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, ترک اساتذہ کی پاکستان بدری قانونی تقاضا تھا یا پھر دوستی کا تقاضا؟ مجھے تو لگتا ہے دوستی کا تقاضا تھا, چونکہ جو رجب طیب, ویسے تو اصولی طور پہ پاکستان اور ترکی کی دوستی جو ہے وہ بہت گہری ہے اور بڑی عمدہ ہے, لیکن یہ صرف دوستی ہی دوستی ہے. اگر آپ تجارت کے نمبرز پر نظر ڈالیں تو ہم کو بہت زیادہ تجارت بھی نہیں کرتے. لیکن اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ 2017 تک تجارت کا جب ہوگی گاگی گے جن جملوں کے آخر میں آئے سیاستدانوں کے, تو ان پہ زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اچھا, چاہے وہ اپنے ہوں چاہے باہر کے ہوں. دوسری یہ ہے کہ اب تک جو ترکی کے ساتھ اپنے تو ہمارے گاگی گے ہی کرتے ہیں, جو ترکی کے ساتھ ہمارے فوائد ہیں, جو یعنی ہمارے تعلقات ہیں, اس میں سے بیشتر کا فائدہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ ترکی کو ہی پہنچتا ہے, ہمیں کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا. اچھا, مثال کے طور پہ ترکی کی کمپنی ہے, یہیں ترکی کی کمپنی کو ہم ترکی کمپنی کو ٹھیکے دیتے ہیں. ترکی کمپنی اچھا کام کرتی ہیں, انہیں میرٹ پہ ٹھیکے دیتے ہیں اور ان سے پھر محبت کا سلوک بھی کرتے ہیں. یہ میرٹ کا سرٹیفکیٹ آپ نے خوب جاری. عام طور پہ جو ہم پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ جو ہمارے جو ارباب اختیار اور ہماری بیوروکریسی جو انہیں ذلیل کرتی ہے, وہ ترکی کمپنیوں کو نہیں کرتی اور چینی کمپنیوں کو بھی نہیں کرتی, کیونکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ اوپر سے حل ہو جاتے ہیں. ایک فون ترکی سے آتا ہے انقرہ کے نمبروں سے, لاہور میں بچتا ہے, اسلام آباد میں بچتا ہے, تو اس کے بعد سارے راستے جو ہیں وہ سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ سکولوں کا معاملہ بھی تھا. سکولوں, یہ بڑے کوئی سستے سکول تو نہیں تھے, بہت مہنگے, بڑے مہنگے سکول ہیں. اچھا, یہ مہنگے سکول جو ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیوں قائم ہوئے تھے؟ یہ بھی ترکی کی محبت میں قائم ہوئے تھے. یہاں کا یعنی ہمارے ہی پیسے سے پاک ترک جو دوستی تھی اس کو فروغ دیا جا رہا تھا, which is good. چلے ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں پہ, ہم چونکہ ذرا کھلے دل کے لوگ ہیں تو ہم دوستوں پہ خرچہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں. تو دوستی کا سارا پرنالہ اگر ایک ہی طرف بہ رہا ہو تو پھر ہم جیسے دوست بھی جو ہیں ان کی بھی زبان اگرچہ لڑکھڑاتی ہوئی, لفظ پھنستے ہوئے, گلا بھرایا ہوا, لیکن پھر آواز تو نکلتی ہے کہ حضور
یہ ساری دوستی کے فوائد انہوں نے سمیٹنے یا ہم نے بھی کچھ سمیٹنے. اب اس پرٹیکولر معاملے کو دیکھ لیں. آپ نے 2012 میں جن لوگوں کو آج آپ غدار اور مطلوب اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہیں, وہ لوگ جو تھے 2012 میں ان کے لیڈر یعنی فتح اللہ گولن کو یہ پنجاب یونیورسٹی میں سرکار کی سرپرستی میں انہیں غائبانہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا کہ چونکہ آپ بہت بڑے اسکالر ہیں عالم اسلام کے, تو ہم آپ کو جناب یہ ڈگری جو ایوارڈ کرنا بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے صدر پہ ڈگری ایوارڈ, صدر کو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے, وزرائے اعظم کو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے, اس طرح نیلسن منڈیلا کو ڈگری ایوارڈ ہوئی. تو ہم نے فتح اللہ گولن صاحب کو اتنی عزت دی. کیسے دی؟ یہاں پہ تو لوگ ان کو جانتے بھی نہیں فتح اللہ گولن صاحب کو. ان کی ایک کتاب ہے جو بہت عمدہ ہے, نور سرمدی, وہ شاید چند لوگوں نے پڑھ رکھی ہو. تو ایک تو ہم نے معاملات کو پہلے اتنا آگے بڑھایا. دوسری بات ہے کہ فتح اللہ گولن صاحب اور رجب طیب اردوان کے درمیان ہم سب گواہ ہیں اس بات کے, ہوا نہیں گزرتی تھی, ہم سب دیکھا کرتے تھے. اور پھر چلیے معاملہ ہو گیا, فتح اللہ گولن صاحب نے ہو سکتا ہے کہ وہ جو رجب طیب اردوان کے سارے الزامات ہیں ٹھیک ہوں. بات یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان میں جو لیگلی ویزا لے کے آنے والے لوگ ہیں ان کو کسی ایک ملک کی اندرونی سیاست کے نتیجے میں اس طرح 3 دن کا نوٹس دے کے باہر بھگا دیں گے؟ ہارون صاحب, حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں فارنرز ایکٹ کے تحت تو حکومت پاکستان کو اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو اختیار تو ہر چیز کا حاصل ہے. اختیار تو مطلب یہ اختیار کو استعمال کرنے کا کوئی کرینہ بھی ہوتا ہے نا. اور بے شرمی کی بات, یا I'm sorry to say, لیکن یہ بے شرمی ہے کہ چلیے یہ تو 2 ملکوں کے تعلقات ہیں, اب ہم نہیں اس کو ریزسٹ کر سکتے, ہم ترک حکومت کے ساتھ متصادم نہیں ہو سکتے. وہ پوزیسو بھی بہت ہیں اور معاف کیجئے کہ کرپشن وہاں بہت ہے پاکستان کی طرح, وہ ساری دنیا جانتی ہے. ہم یہ تو کر سکتے تھے کہ ان کو ایک اچھا فیئر ویل دیتے, کوئی ان کے لیے کوئی گیت لکھتا, کوئی ان کے کوئی ہار پہناتا, کوئی انہیں ہوائی اڈے پہ چھوڑنے کے لیے جاتا. اساتذہ ہیں, forget it. ترک ایک تو ہمارے دوست ملک ہیں اور ہمیں اتنے ہی عزیز ہونی چاہیے جتنے دوسرے ترک عزیز ہیں. وہ دیکھیں تو پولیٹیکل آسپیکٹ تو الگ ہے نا, ہمارا دوست ہے ترکی, اور ٹھیک ہے اگر ہم اس سے فوائد حاصل نہیں کر سکے اس دوستی کے, میٹیریلائز نہیں کر سکے انڈسٹری میں کسی اور چیز میں, بہت چیزوں میں ترک اچھے ہیں, ڈیزائن میں بہت اچھے ہیں, ڈیزائن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, تو وہ تو ہماری بھی غلطی ہے نا. لیکن ان کو سلیقے سے تو الوداع کہا جا سکتا تھا. ہارون صاحب, ہمارے تو اپنے اساتذہ بیچارے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں, ہم دوسرے ملک کے اساتذہ کو یہ کیا کمپیریزن ہے؟ یعنی چونکہ ہم ایک غلط کام کرتے ہیں تو دوسرا بھی غلط کام ہی کریں گے. یعنی ہمیں اپنے اساتذہ کی بھی عزت کرنی چاہیے. دیکھو بہت اچھے اسکول انہوں نے بنائے, کاروبار اپنی جگہ پہ کاروبار ہی ہے, ٹھیک ہے, مگر اچھے تو بنائے نا. بالکل. یہ جو پاکستانی سکول ہیں جو اتنی فیس لیتے ہیں, میرے بچے وہاں پڑھتے پوتے پوتیاں, میں اتنا زچ ہوتا ہوں جب وہاں جاتا ہوں. جوہلا ہیں جو جہالت سکھا رہے ہیں, بس ایک زبان انگریزی ہے. کم از کم یہاں کوئی اخلاقیات تو تھی, کوئی طریقہ اس میں ایک قانونی پر دیکھیے, اگر یہ فارنرز ایکٹ کے تحت باہر بھیجے جا رہے ہوتے تو یس یہ پاکستان کا ایک یا ان کا ویزا ویلڈ نہ ہوتا یا کوئی اور چیز اس طرح کی قانونی الجھن ہوتی تو یہ بات ٹھیک تھی, کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ ترکی کے صدر جب آئے تو جو مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمارے صدر مملکت کو اور ہمارے وزیر اعظم کو جو درخواست کی, انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں, بڑے ڈینجرس ہیں. اچھا, اساتذہ؟ جی اساتذہ, تو آپ انہیں نہ ہونے دیں. انہوں نے پاکستان میں ایک پیرلل بھی ڈرا کیا, ہماری سیاست میں فتح اللہ گولن کا ایک پیرلل بھی ڈرا کیا. انہوں نے کہا جتنا آپ اس کو خطرناک سمجھتے ہیں یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. ایک بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بھیجا جا رہا ہے ایکسٹراڈیشن ایکٹ 1972 کے تحت. اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جو باہر کی ایک حکومت ہے وہ آپ کو خط لکھتی ہے اور ایک الزامات چارج شیٹ بھیجتی ہے. اب اسی ایکٹ میں, اس ایکٹ میں 24 جرائم کا بالکل ایک فہرست دی ہوئی ہے. ان 24 جرائم میں کوئی جرم سیاسی نہیں ہے, فوجداری ہیں سارے. ان میں سے کس نے کیا ہے ترکی میں ایسا جرم؟ ایک بات. دوسری بات ہے کہ کیا آپ نے ایک ذمہ دار مہذب ڈیموکریٹک ملک کے طور پہ یہ انشور کیا ہے کہ ترکی میں جا کے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ آپ کو یہ تو کرنا چاہیے نا. جا رہی ہے بہت سارے لوگوں, آپ کو یہ تو کرنا چاہیے نا کہ ان اساتذہ کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملے. یہ اساتذہ جائیں, بالکل جائیں, آپ بھیج دیں. میں دل ہوتا تب کرنا. لیکن حبیب صاحب, یورپی یونین کا دباؤ بھی ہے اس معاملے میں. دیکھیں, کیا وہ دباؤ کام کرے گا؟ مشکل ہے, وہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب طیب اردوان ایک بالکل نچلے درجے سے اٹھ کے اوپر اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ گئے, جو جمہوریت کی خوبی ہے.
بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، بالکل ہوئی، ان کی فوج نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، بالکل کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز کو چھوڑ دیا جائے۔ ڈیموکریسی بلیف کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دشمن سے بھی قانون کے مطابق سلوک کا تقاضا کروں۔ یہ لوگ اگر جا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو پڑھایا ہے، ہماری ان کے ساتھ اچھی بری دوستیاں نہیں، ایموشنل لوگ نہیں، اچھی اور حضرت علی کا تو فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک بھی لفظ پڑھایا وہ آقا قرار پایا۔ پاکستان سے جب بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو تو یہ انشور کریں، آپ بات کریں ترکی والوں سے کہ جناب آپ یہ لے جائیں لیکن قانون کے مطابق سلوک ہو۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حکومت نے ہماری حکومت کو یقین دلایا کہ یہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ چلتا رہے گا، ایک آلٹرنیٹ آرگنائزیشن جو ہے ترکی کی وہ آ جائے گی۔ نہیں، وہ ہو جائے گا، مگر ایک بھی آدمی کے ساتھ جو ناانصافی ہے اور پتھر دلی کے ساتھ ناانصافی، اس کی ذمہ داری تو ہم پر ہوگی نا، اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ معاشرہ بھی اسی طرح کا ہے، ظلم سہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، حکمران بھی اسی طرح کے، ان کی بلا سے کوئی مرے کوئی جیے۔ ہاں جی ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ You come first. ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے، بھارت نے کنٹرول لائن پر بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ شہری آبادیوں پر گولہ باری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 بچے شہید ہوئے ہیں، جبکہ 5 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اپنے اندرونی انتشار سے بچنے کے لیے پاکستان سے الجھ رہا ہے۔ ہارون صاحب، یہی بات کل حبیب صاحب بھی کر رہے تھے کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا، یہ درست ہے، اور مگر ایک پہلو ہے۔ دیکھیے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو باؤنڈری لائن ہے اس پہ کیا، کنٹرول لائن پہ کیا، سمندر میں کیا، وہ اس پہ مسلسل کر رہے ہیں، ڈرون آیا، ان کے مقاصد ہیں۔ دیکھیے اس کی کانسٹیچوئنسی کیا ہے، مودی کی کانسٹیچوئنسی کون سی ہے؟ وہ انتہا پسند نیشنلسٹ لابی ہے نا، ہندوتوا جس کو کہتے ہیں، ہندوازم، مطلب ہندوؤں کا غلبہ ہونا چاہیے۔ 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، وہ نہیں ایجنڈا ہوگا جیسے امریکہ میں اب ہوا۔ پاکستان کو بہت کمزور کرنا کم از کم ہدف یہ ہے، بول تو ختم ہو جائے خدا نخواستہ وہ جو چاہتے ہیں۔ ویسے تو کانگریس بھی خاتمہ چاہتی تھی، نہرو نے کہا تھا کہ شبنم کے قطروں کی طرح جسے سورج کے برلین شعائیں وہ تحلیل کر دیتی ہے، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ وہ تو نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے 2 حصوں میں بٹ گیا، مگر وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، اور پاکستان کمزور نہیں ہوا اس سے ملیٹریلی، وہ تو اور ہماری یہ وہ کریں گے، اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ یہ کوئٹہ میں واقعات بڑھ نہیں گئے، کراچی میں بڑھے نہیں ہیں، بالکل بڑھے، اور جو دوسرے ٹیررسٹ ہیں وہ بھی زیادہ متحرک ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کسی وقت پروگرام میں بات کریں گے تفصیل سے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کراچی کو ٹارگٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے۔ کوئٹہ میں تو اور ہے نا، بلوچستان میں، تو یہ ایک مقصد ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس وقت یو پی میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی انہیں فائدہ ہوگا، مگر وہ مستقل ایک ہدف ہے پاکستان کا۔ اور یہاں انہوں نے اتنا سرمایہ اور اتنی انرجی اور اتنی محنت انہوں نے صرف کی ہے اس پہ۔ انہوں نے تو کہا کشمیر میں، جو بالکل وہ غلط الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان نے یہ ماحول پیدا کیا، کشمیر میں جب پاکستان پیچھے ہٹ گیا تو جدوجہد تیز ہو گئی، اچھا داخلی ہے۔ یہاں وہ چاہتے ہیں عدم استحکام پیدا کرنا، اور ہمارے حکمران تو نہیں سمجھ رہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھ رہی۔ کوئی بات کرتا ہے وضاحت کے ساتھ، یعنی مذمت کرتے ہیں نا، مذمت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بتائیں انڈیا کے عزائم کے ایگزیکٹلی ٹھیک بتائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انتہا پسندی کو اس سے نفرت کا سبق ہے، نفرت تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بھارتی عوام سے ہماری تو کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے نا ہمیں۔ بتائیں نا، ایجوکیٹ کریں، اور نواز شریف صاحب قوم کو اعتماد میں لیں، اور نہیں لیتے تو دوسرے لیڈر یہی کام کریں، قوم کو ایجوکیٹ کریں۔ بھارت کے اس رویے کو لے کر اور کشمیر کے معاملے پر ہم نے ایک مہم بھی شروع کی تھی جس میں سفیروں کو مختلف ملکوں میں بھیجا گیا تھا، اس مہم کا کیا ہوا؟ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثرات آئے ہوں گے، اور پھر سفارتکاری عالمی برادری ابھی بھی تو دیکھ رہی ہے نا کہ مسلسل ہماری کنٹرول لائن کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ کوششوں کے ایک دم نتائج نہیں آتے۔ دوسری ایک ہے کہ جب انڈیا کی جب ہم کنٹرول لائن کے اوپر فائرنگ کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ملا دیتے ہیں وہ آبدوز کے والے واقعے سے، یہ دو، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انڈیا کی
ایک اسٹریٹجی ہے جو ساؤتھ میں پاکستان، ساؤتھ آف پاکستان، ساؤتھ صدرن پارٹ آف پاکستان میں جاری ہے. اس میں آپ کراچی لے لیں، اس میں آپ گوادر لے لیں، اس میں آپ بلوچستان لے لیں. وہاں صدرن ہمارے جنوب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے، اندرونی دسیسہ کاریاں ہیں، لوگوں کو انگیخت کرنا ہے ریاست کے خلاف اور دہشت گردی کے واقعات کو بڑھاوا دینا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سی پیک سے جڑی ہوئی ہیں. ہم پاکستان بطور پاکستان سی پیک کے حصہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کا شکار ہوتے ہیں اور ہم ان کا جواب بھی دیتے ہیں. جیسے کلبھوشن یادو بھی جو ایران میں تھا تو وہ بلوچستان میں سرگرمیاں کر رہا تھا. اسی طرح آپ کی جو آبدوز پکڑی گئی تو وہ بلوچستان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جو وہاں کی ٹریفک کا جائزہ لے رہی تھی. اجیت دوول کس شہر میں رہا تھا؟ اجیت دوول لاہور میں رہا تھا. اچھا، اب جو لاہور کا جنوب میں تو نہیں ہے نا. میں وہی عرض کروں پچھلے کچھ عرصے سے جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اگر آپ پیٹرن دیکھیں ان کا، تو جیسے ہی آزاد معاف کیجئے گا ایل او سی پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل اس کا شاخسانہ ہوتا ہے ان کی اندرونی پرابلمز کا. ایل او سی پہ بھارت کو بھی پتا ہے وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا، اسے یہ بھی پتا ہے یہاں پہ جاسوسی کا جال نہیں پھیلا سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ہماری ایل او سی پہ ہماری بہت بڑی ایک مجبوری ہے. مجھے آدھا منٹ دیں. تو ایل او سی پہ ہماری سٹرینتھ بہت زیادہ ہے کیونکہ خود بھارت کو جہاں پہ رہ کے لڑنا ہے یعنی مقبوضہ کشمیر میں وہاں کی آبادی ہماری مجبوری بہت بڑی ہے اور دوسری طرف مسلمان آبادی ہے. لاسٹلی میں ایک عرض کر دوں، ہم تو بے رحمی سے گولہ باری نہیں کر سکتے. لاسٹلی ایک عرض کروں کہ جب بھی آپ کشمیر پہ فائرنگ ہوتی ہے یعنی بھارت جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ بربریت کا ارتکاب کرتا ہے، تو ہمیشہ میرا تجربہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال کا پیٹرن اٹھا کے دیکھ لیں وہ اندرونی معاملات سے لنکڈ ہوگا. کوئی الیکشن درپیش ہوگا، پنجاب میں گڑبڑ ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی. اس وقت پنجاب میں بھی انہیں پرابلم ہے، پنجاب میں بھی آئندہ کچھ عرصے میں الیکشن ہونے ہیں اور لوگ اپنی صفیں سیدھی کر رہے ہیں. یو پی میں بھی ہونے ہیں، یو پی میں تو جلدی ہونے ہیں 2 مہینے کے اندر اندر. تو وہاں پر یہ ساری چیزیں کشمیر اس کا شاخسانہ. اس لیے کشمیر اندرون. ہارون صاحب، آپ جو ابھی مجبوری کا ذکر کر رہے تھے، کیا اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ؟ نہیں، یہ تو ایک مجبوری ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا پھر ان کی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کریں اور یہی کرنا چاہیے. ویسے ہندو آبادی بھی ہو، فرض کیجئے وہاں پہ کسی جگہ پہ جیسے جموں میں ہے، تو سول آبادی کو تو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اخلاقی برتری قائم کرنی چاہیے. 2 الگ الگ نقطے ہیں. ایک تو یہ ہے اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اصول کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اس پہ چلنے کا. بھارتی عوام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، بعض لوگ یہ ہماری فوج تو اصول کو ملحوظ رکتی ہے، ایک حد تک رکھتی ہے نا. وہ تو یہ پالیسی پوری سٹیٹ کی ہونی چاہیے نا. فوج تو دیکھیں جب جنگ میں آپ گڑ تو نہیں بانٹتے نا. جنگ میں آپ پہلے اس کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں، اس وقت کیا پتا ہے کون ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو جنگ میں تو ایک پروگرام ختم ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ کوئی ان کو سمجھائے، ان حکمرانوں کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو. انڈیا کے دیر پاس ہے. خیر میں حبیب صاحب کو قائل نہیں کر سکا کہ اور کسی کو کیا قائل کروں. دلیل چاہیے ہوتی ہے بس. آزاد دلیل تو ہم دیتے نہیں، دلیل تو آپ ہی دیتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.